سنن نبی داؤد میں 4648. ہاں جی، یہ بڑی اہم ترین مثال ہے. یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو جب پیش کی تو انہوں نے بھی اپنے ایک معاملے میں رجوع کر لیا تھا. انہوں نے الحدیث رسالے میں لکھ دیا تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں مولا علی علیہ السلام پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی، لیکن یہ ثابت نہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے سامنے کی ہو یا کروائی ہو. تو میں نے پھر ان کو یہ حدیث پیش کی تھی، پھر وہ رجوع کر گئے تھے، بیک فٹ میں چلے گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ خود تو نہیں، حکمران نے خود آگے تو نہیں کرنا، لیکن اس میں نے اس کو حوالہ بھی دیا ان کو. سنن نبی داؤد 4648 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں امام داؤد نے کیا لکھا. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو اس نے فلاں کو منبر پر کھڑا کیا خطبے کے لیے، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر برائی سے کیا، یعنی لعنت کی، اور لعنت کے الفاظ بھی موجود ہیں، برائی سے ذکر کیا. تو وہاں حضرت عمر کے بہنوئی جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، سعید ابن زید پہلے 10 مسلمانوں میں سے بھی تھے، انہوں نے اس وقت تابعی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو اس ظالم کو، یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے جنتی بھائی کے اوپر لعنت کریں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، اور ایک نواں شخص بھی جنت میں. بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ نواں شخص میں تھا. بہرحال ابو داؤد میں آئے تو صرف یہ الفاظ ہیں کہ جب فلاں شخص فلاں کو ملنے آیا تو فلاں کو کھڑا کیا، یہ فلاں فلاں، یہ فلاں فلاں. یہ پھر امام نسائی نے بتایا. اسی کا ایک طریق ہے سنن نسائی الکبریٰ میں فضائل صحابہ والا جو چیپٹر ہے، سیدنا طلحہ کے فضائل کے چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8208 نمبر حدیث ہے کہ جب معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی. یہ فلاں نمبر 1 اور فلاں نمبر 2 پتہ چل گیا کون ہے. تو کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نام لیتا ہے. لہذا بھائیو یہ پتہ چل گیا حضرت معاویہ نے اپنے سامنے کروایا، اور کس سے کروایا؟ حضرت مغیرہ سے. کلیئر ہو گیا. یہ میں نے تو نہیں بات کی. شیخ زبیر صاحب پھر بیک فٹ میں چلے گئے کہ واقعہ پیچھے کیا رہ گیا، ان کے سامنے کی گئی اور ان کے دور کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا اس سے 2 رزلٹ نکلے. نمبر 1 کہ صلح حسن کے بعد بھی حضرت علی پہ لعنت جاری تھی. بعض ماچے اس وقت بنے ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں صلح حسن تک لعنت ہوتی تھی، بعد میں ختم ہو گئی تھی. تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے کون سی لعنت ختم کروائی تھی 60 سال کے بعد؟ تو اس حدیث سے پتہ چل گیا کیونکہ فلاں فلاں کو ملنے کوفے میں آیا تو کوفہ تو حضرت علی اور حضرت حسن کے پاس تھا. یہ کوفے کا گورنر مغیرہ ابن شعبہ کو حضرت معاویہ نے اپنے دور میں بنایا تھا. یہ ان کے دور کی بات ہو رہی ہے، لہذا ان کے دور میں بھی ہوتا تھا. اور نمبر 2 حضرت معاویہ نے اپنے سامنے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما ان سے جو ہے وہ گالیاں دلوائیں، لعنت کروائی. اس میں لعنت کے الفاظ ہیں کیونکہ سعید ابن زید کہتے ہیں اس ظالم مغیرہ کو دیکھو، یہ ہمیں کہتا ہے ہم اپنے جنتی بھائی علی پر لعنت کریں. دیکھیں وہ حضرت عمر کا بہنوئی تھا نا، عمر کا رشتہ دار ہوگا تو پھر تو وہ حق بات بیان کرے گا. اور یہی سنن نبی داؤد میں 4650 نمبر موجود ہے حدیث کہ مسجد کے اندر مغیرہ ابن شعبہ نے کوفے میں جب یہ گورنر تھے، جامعہ مسجد بڑی مسجد کے اندر حضرت علی پر لعنت کی گئی، حضرت علی کو گالیاں دی گئی ان کے سامنے. وہاں پر بھی سعید ابن زید پہنچے، انہوں نے کہا مغیرہ تو نبی کا صحابی ہے، اوے ظالم، اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ. 3 دفعہ کہا کہ تو نبی کی صحابی کے اوپر تیرے سامنے لوگ آگے گالیاں بکتے ہیں اور تو ان کو روکتا بھی نہیں، اور ایسی مجلس میں تیری مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں. یہ پوری حدیث میں نے مسئلہ نمبر 96 میں بیان کیا، ٹائم نہیں ہے. یہ سنن نبی داؤد میں 4650 ہے، اس میں حضرت مغیرہ کا نام نہیں ہے، لیکن مسند احمد میں اس کا جو ترک ہے 1629 جلد 1 صفحہ 187 میں احمد بن حنبل نے وہ نام بھی لکھ دیا. پھر صحیح مسلم میں آل مروان کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں آپ نکال لیں 6229 نمبر حدیث ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آ کے حضرت علی پر لعنت کرو. تو وہ جب انکار کرتے تھے کہتے چلو یہ کہہ دو ابو تراب پر اللہ کی لعنت، ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہ بھی بڑی دردناک حدیث ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ ورنہ میرے جذبات نہیں قابو میں رہتے. میں نے مسئلہ 101 میں وہ بیان کر دی ہوئی ہے. اچھا یہاں پر ایک ایکسپلینیشن بھی میں بتا دوں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 6220. یہ آج کچھ اب نئی باتیں ہیں جو میں نے ابھی تک ویڈیو ریکارڈنگ میں نہیں کروائی ہیں، یہ آپ کے لیے آج کا تحفہ ہے انشاءاللہ. 6220 نمبر روایت ہے صحیح مسلم میں.
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، امر معاویہ، اور پھر ان سے کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی کو گالیاں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ گالیاں نہیں ہے، وہ ماں بہن دی گال تو نہیں سن کرتے۔ او بھائی ماں بہن کون کہہ رہا ہے؟ لعنت کے الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 6229 میں، لعنت بھیجتے تھے، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ چلے ہم وہ گالی کا لفظ واپس لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں لعنتیں بھیجتے تھے۔ اچھا، تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اس میں حضرت معاویہ نے نا، دیکھیں بھولا پن دیکھیں ان کا، کہتے ہیں حضرت معاویہ پوچھ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کہتے ہیں، آپ اتنے پازیٹو کیوں ہیں؟ وہ اس میں الفاظ ہیں امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا، تو انہوں نے کہا پھر آگے کہ تم کیوں نہیں کرتے؟ حکم اسی بات کا دیا تھا نا جس کا انہوں نے انکار کیا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ پبلک کو۔ اور آج میں اس کا ایک ایسا ترک بتاؤں گا، اس میں آپ کو اور بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ مسلم کی اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، تینوں کرتے ہیں، میں نے تینوں کی کتابوں میں دیکھا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے علی کے بارے میں 3 باتیں ایسی سنی، صحیح مسلم 6220، اگر مجھے ایک بھی مل جاتی نا سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ یہ سعد کہہ رہا ہے، سعد کوئی عام آدمی نہیں، اشرا مبشرہ ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد بن ابی وقاص کے لیے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، کہ آپ یہ احد کے موقع پر کہتے تھے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان تیر چلا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں بخاری مسلم میں کہ سعد کے علاوہ میں نے کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ قربان کیے ہوں۔ یہ وہ سعد ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی کی ولی ایک فضیلت بھی مل جاتی تو میرا تو کیا ہی مرتبہ ہوتا۔ سن معاویہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا موقع تھا حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو حضرت علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ آپ نے فرمایا علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہاں بات جاتی ہے ہارون اور موسیٰ اور محمد علی، الحمدللہ میرے نام میں بھی دونوں جمع ہے، محمد بھی اور علی بھی۔ اچھا، پھر کہا دوسری دفعہ، دوسری بات سن، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ اگلی روایتوں میں پھر صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا مجھے خواہش ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے، لیکن مجھے نہیں ملا، علی کو ملا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب چشم تھا، حضرت علی کو بلوایا، اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگا کر دعا کی برکت دی تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اور معاویہ تیسرا موقع آیا جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، نجران کے عیسائیوں کے خلاف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس میں الفاظ ہیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، خود بھی آ جاؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، تو رسول اللہ کو چاہیے تھا اپنی بیوی لے جاتے، گھر کی عورت تو بیوی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 6220 یہی حدیث، آپ حضرت حسن، حسین، علی اور فاطمہ کو لے کر گئے اور کہا یہ میرے اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ بیویاں بھی تھیں، الحمدللہ۔ یہ بالکل فضیلت، یہ انہوں نے 3 فضیلتیں سنائی۔ اور اب اس کا ایک طریق جو ہے سنن نسائی الکبریٰ میں، یہ خصائص علی والا چیپٹر جو ہے اس کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، یہ انشاءاللہ پی ڈی ایف بھی چڑھ جائے گا، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے 8439، اس میں الفاظ ہیں سعد بن ابی وقاص، یہی سند چلتی ہے، اور یہاں پر بھی عامر بن سعد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہی روایت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مدینہ شریف حضرت معاویہ آئے اپنے دور کے اندر تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ہوئی اور وہاں یہ ساری سٹوری چلی، یہ جو میں نے پوری سٹوری بیان کی، ہمارا معاویہ تھا۔ اور اس میں آگے الفاظ ہیں خصائص علی کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ 8439، اور ان کا بیٹا سعد کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے اس طرح جواب دیا نا معاویہ کو، تو اللہ کی قسم معاویہ جتنے دن مدینہ رہے ایک لفظ بھی حضرت علی کے بارے میں اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ پھر انہوں نے، تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ حضرت علی کی برائی کر رہے تھے، تبھی حضرت معاویہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور میں اس کو کہوں گا اینٹی وینم دیا انہوں نے۔ یہ 3 باتیں یہ دیکھ لیں، اور یہ الفاظ جو ہے نا یہ سنن نسائی الکبریٰ کے یہ شو کر رہے ہیں کہ کیا کیا گیا تھا۔ اس کو اسپورٹیو ضعیف روایت بھی ہے جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں، ویسے شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں 121 نمبر، جس میں الفاظ ہیں کہ حج
یا عمرے کے موقع پہ حضرت معاویہ سعد بن ابی وقاص کو ملنے آئے اور کچھ باتیں کہیں تو سعد غصے سے بھر گئے اور انہوں نے کہا تو اس شخص کے بارے میں باتیں کرتا ہے. پھر انہوں نے 3 باتیں بیان کی, اس میں 2 یہی تھیں اور تیسری تھی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. الحمدللہ. بلکہ سنن نسائی الکبریٰ اسی خصائص علی کا جو یہ چیپٹر ہے 8477 نمبر حدیث ہے, یہی سعد ابن ابی وقاص ان کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے. ظاہر ہے یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے بدری صحابی ہیں. 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں, 56 ہجری میں. تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالیاں دیتے ہو, کچھ لوگ ملنے آئے. تو انہوں نے کہا کیا واقعی آپ نے ایسے سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے ایسے. ان کا اللہ کی قسم معاذ اللہ ہم نے کبھی علی کو گالیاں نہیں دی. تو حضرت صاحب نے کہا کہ اگر یہ لوگ اس وقت کون لوگ تھے, یہی حکمران تھے. اگر یہ, کیونکہ جزید کا زمانہ تو نہیں پایا, یہ تو حضرت معاویہ سے 4 سال پہلے 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, تو یہ حضرت معاویہ ان کی پارٹی کی طرف اشارہ ہے. اگر یہ لوگ میرے سر پر آرا بھی رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ علی کو گالی دے تو میں تب بھی علی کو گالی نہیں دوں گا, یعنی اپنے 2 ٹکڑے کروا لوں گا. جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں سن رکھا ہے میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. اب بالکل کلیئر ہو گیا یہ. الحمدللہ میں نے حق بالکل واضح کر کے بیان کر دیا. شیخ زبیر صاحب کو جب یہ حوالے دیے تو الحمدللہ انہوں نے رجوع کیا کہ یہ واقعی ان کے سامنے بھی یہ معاملات ہوتے تھے. تو انشاءاللہ یہ سنن نسائی الکبریٰ کا یہ چیپٹر جو ہے خصائص علی, شیخ زبیر علی ظہیر صاحب کے ایک شاگرد ہیں ہمارے جہلم شہر کے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, ان کی تحکیم کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کے اصولوں کے مطابق اس کے اوپر حکم بھی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. ہم انشاءاللہ اس کا PDF بھی عنقریب ahlsunnatwalk.com پر چڑھا دیں گے تاکہ عوام کے لیے 194 احادیث ہیں خصائص علی والے اس چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ کے الحمدللہ. اب رہا بعض ناسبیوں کی طرف سے یہ اعتراض کہ جی سب سے پہلے تو بنو ہاشم نے حضرت علی کو گالیاں دی تھیں, وہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا حضرت عباس کا. صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث ہے. تو وہ باپ کی جگہ تھے, انہوں نے کچھ جذبات میں الفاظ استعمال کر دیے حضرت علی کے بارے میں, وہ وقتی طور پر ہوئے, یہ نہیں ہے کہ ممبروں پر وہ لعنت کرتے رہے 50-60 سال تک. تو وہ انشاءاللہ اس کا میں پہلے جواب 55B مسئلے میں دے چکا ہوں, اس کا کلپ میں اس میں انشاءاللہ ڈال دوں گا. وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ 55B مسئلہ کا کلپ انشاءاللہ اس میں ایڈ کر دیں گے. ان ناسبیوں کے لیے وہ انشاءاللہ پکی ہوگی. صحیح مسلم 4577 نمبر حدیث کی ٹرو ایکسپلینیشن انشاءاللہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے. اب یہاں پر ضمناً جو ناسبیوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے, یہ اس فتنے کو میں یہاں پر کل کر دوں. بعض ناسبی اس پر الزامی جواب دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث ہے کہ ایک دفعہ سیدنا علی اور عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے, حضرت علی کے بھی چچا تھے, ان کے درمیان جھگڑا ہوا. تو عباس ذرا غصے میں آئے, باپ کی جگہ تھے, انہوں نے حضرت علی کو کہہ دیا جھوٹا گناہگار اور دغا باز. کہتے دیکھیں جی صحابہ کو گالی دینے کی سنت تو خود بنو ہاشم نے شروع کی ہے بنو عباس میں سے, دیکھیں ان کو اب کیسی چیزیں یہ تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں بنو امیہ کی, تو اس کی وکالت میں بولنا ہے. لیکن الحمدللہ علی کے ماننے والے موجود ہیں, جواب دیں گے ایک ایک بات کا انشاءاللہ تعالی. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو آپ کہتے ہیں جی یہ ممبروں پر بنو امیہ نے بدعت شروع کی صحابہ کو گالیاں نکالنے کی اور بعد میں شیعہ نے شروع کی, اصل تو بدعتی یہ بنو امیہ والے ہیں. تو یہ تو دیکھیں بنو عباس نے کی ہے, بنو ہاشم نے کی ہے. تو اس کا جواب بھی سن لیجئے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اسی صحیح مسلم میں 2277 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر سے کہ عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے, عباس بن عبد المطلب کی طرف سے زکات میں دوں گا, وہ میرے باپ کی جگہ ہے, چچا باپ کی مثل. تو باپ بیٹے کو بعض اوقات غصے میں آئے تو کچھ کہہ بھی دیتا ہے. وہ معاملہ ایسا ہے کہ دوسرا بندہ گالیاں نکالنا شروع کر دے. آپ کو اگر باپ گالی نکالتا ہے اور ایک آپ کے لیول کا بندہ یہ برابر ہوتا ہے؟ نہیں. تو یہ تو تھا علمی جواب. اب دوسرا آ رہا ہے الزامی, لاجیکل اور پکی والا جواب کہ بھائیوں زندگی میں کسی کا جھگڑا ہونا اور آپس میں گالی گلوچ کرنا اور چیز ہے, اور کسی کے مرنے کے بعد ممبروں پر آرگنائز طریقے سے اپنے گورنروں کو حکم دینا کہ یہ مر چکا ہے, اس کے مرنے کے 50 سال تک روزانہ ممبروں پر علی کو گالیاں نکالنا, یہ ایک بات ہے. آپ کا میرا جھگڑا ہوا, میرے غصے میں گالی نکل گئی, آپ سے نکلی, بات ختم ہوگی. آپ کے مرنے کے بعد بھی میں ممبروں پر جب بھی چڑھوں گا اس کو پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, اسے محبت کرنے والوں پر لعنت, یہ ایک ہے. کھوتا کوڑا ایک ہوتا ہے بھائیوں. گدھے کے اوپر آپ کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا نہیں بنا سکتے اس کو, وہ کھوتا ہی رہے گا. یہ بالکل ظلم ہے ان دونوں باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا. کیوں؟ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے
1393 اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, لا تسبوا الاموات, اپنے مردوں کو گالی گلوچ مت کرو, فانہم قد افضوا الی ما قدموا, وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا. اگر انہوں نے اچھائی کی تھی تو اچھائی پا لی, اگر برائی کی تھی تو برائی پا لی. تم کیوں مردوں میں لعنت کرتے ہو؟ مردوں کو برا مت کہو. برا کہنے سے مراد یہ نہیں کسی کی غلطی بتانا, ورنہ تو قرآن نے بھی حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتائی ہے. نہیں, یہ نہیں مراد, یہ کہ برا کہنا اس کو کہ فلاں خبیث فلاں لعنتی نے یہ کہا. آپ احترام کے ساتھ کہیں کہ انہوں نے, اور نام لیں, جیسے ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ان سے غلطی ہوئی, یہ تو بیان کرنی ہے. تو یہ جو پازیٹو طریقے سے چلنا چاہیے. پازیٹو یہ احترام اپنی جگہ, غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اپنی جگہ.